جب سے لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اب لوگوں کے ویٹ جو ہے ان کے وزن کافی بڑھ رہے ہیں۔ کھانا پینا اور سونا ہے، ظاہری بات ہے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہو رہی اس انداز سے۔ ظاہری بات ہے جو بیچارے آلریڈی بظاہر تو ہیلتھی نظر آتے ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اب وہ بیچارے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہیں، یہاں تک کہ وہ بیچارے یہاں تک کہ جو موٹاپے کی بیماری کے اندر ہیں، جن کا وزن بڑھ چکا ہے، تو وہ بیچاروں کے لیے نہانا، باتھ میں جانا، یہاں تک کہ انہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، رات کو بیڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ بہت مشکل ہے ان کا۔ ظاہری بات ہے اب انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اسے بھوک بھی لگتی ہے، جس طرح اس کا جسم ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے اس کے خوراک بھی اسی طرح پھر وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جسم کی۔ اب وہ انسان کھاتے ہیں تو اور موٹے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں تو اور موٹے ہوتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے کہ کھایا بھی جائے اور وزن نہ بڑھا جائے؟ ظاہری بات ہے انسان کو تو خوراک چاہیے، انسان رزق کا کیڑا ہے، اگر انسان کو رزق نہ ملے، کھانا پینا نہ ملے، تو وہ جو ہے وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تقاضے تو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، وہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنے رعایا کے اندر اپنے وزیر سے یہ کہا، جاؤ میری رعایا کے اندر ایسے شخص تلاش کرو، 2 ایسے شخص لاؤ اور دونوں کو قید کر لو، ایک موٹا لے آؤ اور ایک جو ہے کمزور لے آؤ۔ جو کمزور شخص کو بھی لایا گیا اور موٹے شخص کو بھی لایا گیا جس کا وزن زیادہ تھا، دونوں کو قید کر دیا گیا۔ اب بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اس میں زیادہ دیر زندہ کون رہے گا؟ تو اس نے وزیر نے کہا کہ جو کمزور ہے وہ زیادہ رہے گا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں تم نے کیسے یہ بات کہہ دی، حالانکہ جو بیچارہ جو صحت مند ہے وہ تو کمزور تو بیچارہ ویسے ہی کمزور ہے، وہ تو ایک دن کے اندر ہی انتقال ہو جائے گا اس کا، لیکن جو موٹا ہے، صحت مند ہے، میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ زندہ رہے گا۔ بادشاہ سلامت کو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھ لیجیے، یہ تو یہی کی بات ہے۔ اور جب 2 دن کے بعد دیکھا گیا تو جو کمزور شخص تھا بظاہر تو وہ تو ماشاءاللہ کسی نہ کسی لحاظ سے سانسیں لے رہا تھا، لیکن جو بیچارے بظاہر ہیلتھی نظر آ رہے تھے، بظاہر ان کا وزن بہت زیادہ تھا، لیکن ان کی حالت بالکل غیر ہو چکی تھی کہ وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر بظاہر کسی جسم کا بڑھ جانا یا بظاہر وزن کا بڑھ جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بعض والدین بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے بڑے موٹے موٹے ہیں اور ہمارے بچے جو ہے صحت مند، حالانکہ یہ موٹاپا جو ہے صحت مند کی علامت نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ اس ملک کے اندر بچے دیکھیں تو وہ بظاہر تو وہ پھولے پھولے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بیچارے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ بیچارے سو کر اٹھتے ہیں تو فوراً ان کا جگر کمزور ہوتا ہے، ان کا دل کانپنا، ان کے ہاتھ بھی کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام اب اس کے لیے کون سی غذائیں استعمال کی جائیں، تو الحمدللہ پہلے کچھ تصاویر ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی غذائیں آپ استعمال کریں گے جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ آپ کا ماہ رمضان المبارک جو انشاءاللہ 2020 کا رمضان مبارک ہے، یہ آپ انشاءاللہ خوب ذوق شوق اور صحت کے ساتھ انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی عبادتیں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ظاہری بات ہے جو موٹا شخص ہے وہ بظاہر اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کو 2 منٹ کے بعد بھوک لگتی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگتی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں روزے رکھوں یہ میری جان چلے جائے گی۔ تو اب بہرحال المختصر یہ تو ایک وہ شرعی معاملہ ہے کہ علماء کرام اس میں مفتیان کرام رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ تصاویر ہیں جو بیچارے صحت مند لوگ ہیں، بظاہر تو صحت مند نظر آتے ہیں، جن کے پیٹ بڑھے ہوئے ہیں، جن کے جسم بڑھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ جن کی ٹانگیں بھی اتنی موٹی موٹی ہو چکی ہیں، اور یہاں تک کہ چلنا پھرنا بالکل بھی نہیں ہے اور ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ہے۔ اب گھروں کے اندر مرغن غذائیں ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے فیٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یعنی کہ چیز وغیرہ اور کریم وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بیچاروں کے پھر لنگس میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے، سانس لینا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اس کی وجہ سے باہر اب جو پہلے جو آپ اپنے جو پینٹ پہنتے تھے وہ اس کی کمر آپ کی اتنی یعنی کہ 36 ہوتی تھی، اب 45 پہ چلے گئی ہے یا 40 پہ چلے گئی ہے، یا پہلے 29 تھی،
تو कहने के मकसद ये है कि ये सारे नाज़रीन किराम अब उसकी वजह से हर वक्त डिप्रेशन में रहना, हर वक्त दबाव में रहना। जब मोटा शख्स होता है तो उस बेचारे को जो है हर वक्त ज़हनी दबाव होता है, हर वक्त उसके पेट पे दबाव होता है। ज़ाहिर बात है उसकी वजह से आंतों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से दिल की जो है नालियाँ वो भी चौक हो जाती हैं। और यहाँ तक कि नाज़रीन किराम ये सब ग़िज़ाएँ, गलत ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से हमारी सेहत ख़राब होती चली जाती है।